وہاڑی میں ہیڈ اسلام ساہوکا اور جملیرہ کے مقامات پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ ہیڈ سلمانکی سے آنے والا پانی کا بڑا ریلا ہیڈ اسلام پہنچ گیا۔ دریائے ستلج میں تغیانی، وہاڑی، بورے والا اور میلسی کے متعدد علاقے زیریاب۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ کمالیہ میں ہیڈ سندھائی کو بچانے کے لیے دریائے راوی پر مائی سفورہ بند کو بارودی مواد سے توڑ دیا گیا۔ پانی کا بہاؤ 1,85,563 کیوسک ریکارڈ۔ کئی دیہات زیریاب، ہزاروں ایکڑ پر کاشت کی فصلیں دریا برد۔ پیر محل کے 12 دیہات بھی ڈوب گئے۔ ہیڈ سندھائی کے سیلابی ریلے سے ضلع خانیوال کے 136 مواضعات متاثر۔ گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ خان کی مرالہ قادر آباد پر بھی پانی کی آمد میں اضافہ۔ لیہ کی تحصیل کروڑ لال عیسن میں دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ موضع بیٹ مونگڑ میں شدید دریائی کٹاؤ جاری۔ سینکڑوں مکانات، 30 سے زائد بستیاں، 3 مساجد، سرکاری اسکول، ویٹنری اسپتال، پولیس چیک پوسٹ اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریا برد۔ مقامی آبادی میں خوف و ہراس، سینکڑوں خاندان گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ گجرات، ناروا، سیالکوٹ، کھاریا، پسرور سمیت دیگر علاقوں میں بھی برسات۔ نشیبی علاقے زیریاب، فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش ہوگی۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین اور شیخوپورہ میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے۔ مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ چین، روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کا اکٹھا ہونا سازش۔ امریکی صدر کا چینی ہم منصب کو طنز بھرا پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر بیرونی حملہ آور کو شکست دینے میں امریکی مدد کا اعتراف کرے۔ امریکہ کے خلاف سازش کرنے والے روسی صدر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کو میری نیک خواہشات دیں۔ امریکہ نے خون دے کر بیرونی حملہ آوروں سے چین کو آزادی دلائی۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ اور ماسکو کبھی بھی امریکہ پر فوجی طاقت استعمال کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ امریکی قونصل جنرل چارلس گڈمین کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی قبر پر پھول رکھے۔ اس موقع پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ چارلس گڈمین نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ قائد اعظم کے وژن کی حمایت کرتا ہے۔ دونوں ملک تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فوجی یلغار، 105 فلسطینی شہید۔ الماسی میں سیونی فورسز کا پانی لینے والوں پر حملہ، 31 افراد جان سے گئے، 7 معصوم بچے بھی شامل۔ غزہ سٹی میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد لقمہ اجل بنے۔ بھوک سے مزید 13 فلسطینی دم توڑ گئے، کل تعداد 361 ہو گئی۔ نتن یاہو نے جنگ کو فیصلہ کن مرحلہ قرار دے دیا۔ چین کی جاپان کے خلاف کامیابی کے 80 سال مکمل۔ بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم کی فتح کی تقریب، شاندار فوجی پریڈ۔ روس کے صدر، شمالی کوریا کے رہنما، وزیر اعظم پاکستان کی شرکت۔ اور سہ ملکی T20 سیریز اہم میچ میں پاکستان کو شکست۔ افغانستان نے 18 رن سے جیت اپنے نام کی۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا سکی۔ Pakistan has always been and remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations we've built between our countries. I would like to say that in the course of our previous meeting, we agreed to intensify our relations. And indeed, we have managed to get some things moving. Unfortunately, Pakistan is facing new catastrophes and disasters. وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔
صدر پیوٹن کا کہنا تھا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، پاکستان کو قدرتی آفت کا سامنا ہے، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا روس سے تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، روس سے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہشمند ہیں، روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ We have signed protocols in terms of how to promote our cooperation in the field of agriculture, in the field of iron and steel, energy, transport, corridor from Belarus, and then Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan. I think this is a very important corridor. چینی صدر نے کہا ہے کہ چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، کہا تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ مرکوز ہوگی۔ پانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ میں اہم انکشافات۔ میڈیکل بورڈ کی کان اور دانتوں کے حساس ہونے کی وجہ سے پہلی بار سپورٹو مینجمنٹ کی تجویز، باقی صحت کو بورڈ نے درست قرار دیا۔ جنوری 2024 سے پمس کے ماہر ڈاکٹرز پانی کا معائنہ کر رہے ہیں۔ جولائی 2024 میں بانی کے ذاتی معالج نے جیل کا آخری دورہ کیا۔ اب تک 15 سے زائد ڈاکٹرز نے بانی کا چیک اپ کیا ہے۔ پمس میڈیکل بورڈ نے حال ہی میں اڈیالہ جیل میں بانی کا معائنہ کیا۔ گورننس اور کرپشن معاملات پر آئی ایم ایف کے اعتراضات مسترد۔ پاکستان نے حالیہ رپورٹ میں اٹھائے گئے اعتراضات غیر حقیقی قرار دے دیے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے حقیقی جائزہ لیے بغیر سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی کی۔ سرکاری حکام اور ملازمین کے اثاثوں کی رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی۔ اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی کا عمل مستحکم کیا گیا۔ پنو میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ۔ فتنہ ہندوستان کے خوارج کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخلے کی کوشش ناکام۔ خوارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی عمارت کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 5 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 6 جوان شہید ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج اور ایف سی کے اہلکار شامل ہیں۔ خودکش حملے میں 3 شہری زخمی بھی ہوئے۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اور ماہ مبارک ربیع الاول میں درود و سلام کی صدائیں بلند۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مارکیٹوں میں لائٹس، جھنڈے، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش، بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ۔ گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ برقی قمقموں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ 6 ستمبر بروز ہفتہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام تعطیل کا اعلان۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔